محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز موقر علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت مجھے خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے زنا اور اس کے مضر اثرات۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کو گمراہ کیا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے اور وہ اپنے مشن میں آگے بڑھتا رہا ہے۔ شیطان نے انسانوں کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ انتہائی بھیانک اور انتہائی خطرناک ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک عظیم اور انتہائی بھیانک اور خطرناک گناہ اور ایک خطرناک عمل زنا کا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، ان نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کو مسنون اور مشروع قرار دیا ہے۔ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطری اور نفسیاتی خواہشات کو غیر شرعی طریقے پر ان مقامات کے ذریعے مکمل کرے جن مقامات پر شریعت نے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے پیارے بھائیوں، زنا یہ اتنا بھیانک جرم ہے، زنا یہ اتنا گندا عمل ہے، زنا اس کے اتنے خطرناک نتائج ہیں کہ اس خطرناک نتائج کی بنیاد پہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی بھی مذہب نے زنا کو حلال نہیں قرار دیا۔ تو پھر اسلام، جو اسلام دین رحمت ہے، جو اسلام دین فطرت ہے، جس اسلام کے لانے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سے تمام طرح کی غلاظت، نجاست اور گندگی کو مٹانے اور دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس اسلام میں دوسرے کی عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہو، وہ اسلام زنا کی اجازت بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا، اس مقصد کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے، دنیا والوں، اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے ہی بیچ ایک انسان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا کام یہ ہے وہ نبی لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں گندگیوں سے پاک اور صاف کیا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی دنیا والوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے دنیا کے اندر سے تمام گندگیوں کو دور کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زنا یہ انتہائی گندا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے دنیا والو، تم زنا کے قریب نہ جانا۔ اے دنیا والو، تم زنا کرنا تو دور کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً زنا کرنا یہ گندا کام اور انتہائی برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے دنیا والو، جو ظاہری گندگیاں ہیں اور جو باطنی گندگیاں، تم کسی بھی گندگی کے قریب نہ جانا، تم زنا نہ کرنا، تم شراب نہ پینا، تم بے حیائی کے کام نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زنا کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اور آپ سنیے، زنا یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ زنا کا تصور جانوروں کے ہاں بھی نہیں ہے۔
जानवर भी इस अमल को अच्छा और पसंदीदा नहीं समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा गुनाह सबसे भयानक है, कौन सा गुनाह सबसे खतरनाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। साहबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी अय्युज़्ज़म बि आज़म इंदल्लाह, कौन सा गुनाह अल्लाह के नजदीक सबसे भयानक है, कौन सा गुनाह अल्लाह के नजदीक सबसे खतरनाक है। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साथी, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक और साझीदार बना लो, इस हाल में कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, उसके बाद का अंतक़तुल वलदका खशियत अन यतममाक, अपनी औलाद को इस डर से तुम मार डालो, अपनी औलाद को इस डर से तुम कत्ल कर दो कि तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा, तुम्हें उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वअन तुज़ानी हलीलत जारिक, ऐ मेरे सहाबी, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपने पड़ोस की औरत के साथ ज़िना करो, अपनी पड़ोसन के साथ तुम ज़िना करो। मेरे प्यारे भाइयों, पड़ोस की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना गैरों के मुकाबले और बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इंतहाई भयानक जुर्म कहा। और आप कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। अल्लाह कहता है, अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे वो हुआ करते हैं, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, जो अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद नहीं मानते, वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और जिनकी जान के कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया है, उन्हें अल्लाह के वो नेक बंदे मारते भी नहीं है, वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के खास बंदे ज़िना नहीं करते। और आप कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहां अपने कामयाब बंदों की सिफात को बयान किया, वही अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, ऐ दुनिया वालों, ईमान वाले बंदे कामयाब हो गए। अब ईमान वाले बंदों की अल्लाह ताला सिफात बता रहा है, और सिफात बताते हुए अल्लाह कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो बंदे कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में अल्लाह से डरा करते हैं, अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखा करते हैं और अल्लाह से डर करके अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, कामयाब होने वाले बंदे वो हैं जो लग़वियात से एराज़ करते हैं, जो बेहुदा बात और बेहुदा कामों के करीब नहीं जाया करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह कहता है कामयाब होने वाले बंदे वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ज़कात अदा किया करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अल्लाह के कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करते हैं। तो अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और ज़िना के करीब नहीं जाया करते। अब आइए, ज़िना इतना खतरनाक है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन, ज़ानी जब ज़िना करता है, ज़िना करने वाला बंदा जब ज़िना करता है तो ज़िना करते वक्त वो मोमिन नहीं होता है। वला यसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ु व हुवा मुमिन, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो चोरी करते वक्त वो मोमिन नहीं रहता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की वज़ाहत की और इस मफ़हूम को आपने बयान फरमाया, कहा इज़ा ज़नल अब्दु खरज मिनहुल ईमान व काना फ़ौक़ रासिही कज़ुल्ला, जब बंदा ज़िना करता है, जब बंदा ज़िना करता है, ज़िना करते वक्त उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है और उसका ईमान उसके ऊपर छतरी की तरह से होता है, साये की तरह से होता है। जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह के सामने फरियाद करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, ऐ अल्लाह मैंने ज़िनाकारी कर लिया है, अल्लाह मैंने ज़िना का काम कर दिया है, अल्लाह मैंने इस गुनाह के काम को अंजाम दे दिया है, मगर अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं अपने इस गुनाह से माफी मांगता हूँ, तो अल्लाह ऐसे बंदे के गुनाह को माफ कर देता है।
میرے پیارے بھائیوں زنا اتنا خطرناک ہے. اور آگے بڑھیے، اگر اس دنیا کے اندر انسان زنا کرتا ہے تو شریعت نے اس کے حد کو انتہائی خطرناک طریقے پر متعین کیا. اٹھائیے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والا اگر مرد ہو یا زنا کرنے والی کوئی عورت ہو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، ابھی زنا کرنے والے مرد کی شادی نہیں ہوئی ہے، زانیہ عورت کی شادی اگر نہیں ہوئی ہے، تو ان کو آپ 100 کوڑے لگائیں گے. اور اگر بدماش قسم کا ہے، اسے سزا دینے کے طور پہ 1 سال کے لیے اسے شہر سے بھگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، لیکن حکم باقی ہے. سورہ احزاب کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے، شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اسے دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے، اسے دنیا کے اندر رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. اسے پتھروں سے مار مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اسے دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیو یہ زنا ہے. اور آپ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. میرے پیارے بھائیو یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دنیا آج اسلام کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، دنیا والے آج اسلام کو آتنکواد سے، دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، مگر میں بتاؤں اسلام کی تعلیم یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی نردوش کی ہتیا کی، کسی نے کسی بے گناہ کی جان لے لی تو اس نے ایک انسان کی جان نہیں لی ہے. فکانما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کا خون کیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کی ہتیا کی ہے. وہ اسلام یہ کہتا ہے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اگر کوئی آدمی کسی مرنے والے کو بچاتا ہے، اگر کسی ایک کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کسی ایک مرنے والے کی مدد کرتا ہے فکانما احیا الناس جميعا. اسلام یہ کہتا ہے ایک جان کی حفاظت کرنے والا پوری مانوتا کا محافظ ہے، پوری انسانیت کا حفاظت کرنے والا ہے. وہ اسلام یہ کہہ رہا ہے جو اسلام جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. خبردار اے دنیا والو، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو واجب قرار دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. شرعی طور پر اگر کسی کو قتل کرنا پڑے، قصاصاً قتل کرنا پڑے یا ان مقامات اور ان اعمال کی بنیاد پہ قتل کرنا پڑے، شریعت جہاں جان لینے کا حکم دے رہی ہے کہا اذا قتلتم فاحسنوا القتل. جب کسی کو مارو، جب کسی کی جان لینی پڑ جائے اچھے انداز میں قتل کرو. اور کہا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو آرام سے ذبح کرو. وليحد احدكم شفرته وليري ذبيحته. تم میں کہ ہر آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے. میرے پیارے بھائیو زنا اس قدر خطرناک ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو شادی شدہ زانی کو اسلام اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کی اتھارٹی اور اجازت نہیں دیتا. میرے پیارے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. کسی مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں ہے الا باحدى ثلاث، سوائے ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے پائے جانے کی بنیاد پہ. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النفس بالنفس. اگر کسی نے کسی کو بے وجہ مار دیا ہے، اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو اس کو مارا جائے گا. الطیب الزانی، بوڑھا بھی شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اسے بھی مار دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم. 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے انہیں دیکھے گا. کون ہوگا؟ الطیب الزانی، ایک شادی شدہ زنا کرنے والا، وہ ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، وہ عائل مستکبر، اور وہ محتاج، وہ تنگ دست آدمی جو تکبر کر رہا ہو. ایک تو غریب ہے، غربت کا شکار ہے،
परेशान है, मुहताज है, मिस्कीन है, इसके बावजूद वो तकब्बुर कर रहा है, वो घमंड कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इनको पाक नहीं करेगा और अपना रहमत की निगाह इनके ऊपर डालेगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम। ज़िना की सजा दुनिया के अंदर ये है कि आपको मारा जाएगा अगर गैर शादीशुदा है, और शादीशुदा है तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जाबिर बिन समुरा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वाक़या बयान फरमाया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सोए हुए थे, आपके पास दो फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते उठा करके अल्लाह के नबी को लेकर के जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दीदार किया और जहन्नम का दीदार किया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मैंने एक ऐसे गड्ढे को देखा, मैंने एक तंदूर नुमा एक भट्टी को देखा, तंदूर की रोटी जैसे बनाई जाती है, जिसका ऊपरी हिस्सा तंग हुआ करता है और नीचे का हिस्सा कुशादा हुआ करता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने देखा उसमें कुछ मर्द भी हैं और उसमें कुछ औरतें भी हैं, दोनों के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं है, दोनों नंगे हैं और आग भड़कती है। जब आग भड़कती है तो आग के शोलों के साथ वो तंदूर के ऊपर आ जाते हैं, फिर आग नीचे होती है और ये लोग नीचे चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाता है, ऐ प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउलाई सुनात वज़ानी, ये आपकी उम्मत की सारियां औरतें हैं और आपकी उम्मत के सारी मर्द हैं। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, चंद मिनट की लज्जत के लिए इंसान अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहा है और आखिरत में भी अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, मैंने शुरू में कहा ज़िना करना इतना भयानक जुर्म है और ज़िना ये इतना गंदा काम है कि जानवरों के मुआशरे और जानवरों की समाज और सोसाइटी में भी इसका तस्वुर नहीं है। याद कीजिए, बड़े मशहूर ताबई हैं मैमून बिन महरान, तो एक वाकया बयान करते हैं कि एक बंदर के बगल में उसकी बंदरिया लेटी हुई थी, अचानक वो उठती है और अपने बंदर के साथ खयानत करती है, उठ करके जाती है और दूसरे बंदर के साथ अपना मुंह काला करती है। फिर वापस आकर के जब अपने उस बंदर के बगल में सो जाती है, वो बंदर उसकी बू को महसूस करता है और वो समझ जाता है कि ये ज़िना करके आई है, बदकारी है, बदकारी किया है, इसने मेरे हक के साथ खयानत किया है। वो बंदर उठता है और अपनी जमात के दूसरे लोगों को बुला के लाता है, सारे के सारे बंदर मिल करके उस बंदरिया को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। मैमून बिन महरान जो ताबई, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया है। मेरे प्यारे भाइयों, ज़िना इस कदर भयानक मामला है, मगर आप गौर कीजिए, जो जितना खतरनाक मामला होता है, शरीयत उसके रास्ते को बंद करने के लिए उतना खतरनाक तरीका भी इख्तियार करती है। अगर हम अपने समाज और मुआशरे से ज़िना को खत्म करना चाहते हैं, अगर एक आदमी अपने आप को ज़िना से दूर रखना चाहता है, तो शरीयत ने निकाह को जायज़ करार दिया है और निकाह का तरीका बताया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में जो नारो नफ़क़ा बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, तुम में जो आदमी अपनी बीवी की फितरी ख्वाहिशात की तकमील के साथ साथ उसकी दुनियावी ज़रूरियात को मुकम्मल करने की ताकत और क़ुव्वत रखता हो, फलयतज़व्वज, तो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। निकाह का फायदा ये होगा, फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी, निकाह जब इंसान कर लेगा, निकाह करने की बुनियाद पे निकाह ये इंसान की निगाह को झुका देगा और निकाह ये इंसान की शर्मगाह की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया है। मेरे नौजवान साथियों, अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, शादी में कोई चीज रुकावट है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा, जो आदमी इस बात की ताकत ना रखता हो, जिसके अंदर नानो नफ़क़ा बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, उसके ऊपर वाजिब है कि वो रोजा रखे, फइन्नहु लहु विजा, इसलिए कि शहवतों को तोड़ देने वाली चीज। और आगे बढ़िए, अगर हम ज़िना से अपने आप को बचाना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई, हर गुनाह से हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह का तक़वा अपनाना होगा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करना होगा, अल्लाह से डरना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वासिर्रू क़ौलकुम अव इजहारू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, तुम चाहे अपनी बात को राज के तौर पर रखो या जाहिर करो, अल्लाह सीनों के राज को जानने वाला है, अल्लाह सीनों के भेद को जानने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे कहने दिया जाए, मेरे नौजवान साथियों और मेरी कौम की नौजवान बेटियों और बहनों, में आपसे समाज की हकीकत को बता रहा हूँ। हमारे नौजवान रात के 12-12 बजे, रात के 1-1
بجے تک جو چیٹنگ کر رہے ہو، خبردار خبردار، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے دنیا والو وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تم اپنے سینوں کے اندر چھپائے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے دنیا والو اس تم سے ڈر جاؤ، اس تم کا خوف تو اپنے اندر پیدا کر لو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، جس دن تم سب کو اللہ کی طرف بھیجا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ کے اوپر تالے لگا دے گا، اللہ کہتا ہے انسان کی چوڑیاں اس کے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہماری انگلی ہمارے خلاف گواہی دے گی، انسان گھبرا جائے گا، وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، انسان اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے میری چمڑی تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ یہ چمڑیاں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے میرے بدن کے حصے تو مجھے برا بھلا نہ کہا، مجھے اسے اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی جس اللہ نے تجھے بولنا سکھایا تھا۔ اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑی مشہور روایت جسے ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی جسے خوبصورت عورت چاہو منصب والی عورت دعوت گناہ دے، دعوت زنا دے، مگر وہ بندہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے خوف کو اپنے اندر پاتا ہوں، اس لیے میں اس کالے کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا۔ یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے مجبور کیا تھا، مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی کہا تھا میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ وہ ہے انہو احسن، کہا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے میرے ٹھکانے اور انجام کو بہتر کیا ہے، اس لیے میں اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا۔ میری پیاری ماں بہنوں، 5 منٹ کا وقت اور بچا ہے، میں آپ کو بتا دوں اسلام نے زنا کے تمام راستوں کو بند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے اللہ کے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں، اللہ نے مومن عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے زنا کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنہ ماؤں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ ڈال دیا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، اور واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بے حیائی کی باتیں کرنی ہے، والرجل زناہ الخطا، پیر کا زنا غلط کام کو کرنے کے لیے جانا ہے، والید زناہ البطش، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، ٹچ کرنا ہے، اس کے بعد کہا والقلب یہوی ویتمنا، انسان کے دل کے اندر خواہشات پنپتے ہیں، انسان کے دل کے اندر پلاننگ بنتے ہیں، والفرج یصدق ذلک یکذبہ، انسان کی شرمگاہ یا تو اس کام کو سچ کر دکھاتی ہے اور انسان زنا کر بیٹھتا ہے یا اپنے آپ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، اسلام نے ان تمام چور دروازوں کو بند کیا اور کہا ہے مسلمان عورت
تو اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، اور جب نکلنے کی حاجت اور ضرورت پڑ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایو امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی کذا وکذا یا زانیہ، جو بھی عورت اپنے گھر سے نکلے پرفیوم لگا کر کے نکلے، خوشبو لگا کر کے نکلے، وہ ایسی ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، زنا ایک بھیانک جرم ہے، زنا ایک قبیح عمل ہے، اور خبردار اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق الزانی لا ينکح الا زان، زانی مرد کا نکاح زانی عورت سے ہوگا، زانی عورت کا نکاح زانی مرد سے ہو سکتا ہے، یہ پاک بازوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زنا ایک قرض ہے، اگر آج ہم نے کیا ہے تو کل چکانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، فتنے کے اس دور میں زناکاری عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں پر اپنی نگاہ کو ڈالیں، اپنی نسلوں پر اپنی نگاہ کو ڈالیں، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے سماج اور معاشرے سے زنا کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا اے پروردگار عالم، تو ہمارے سماج اور معاشرے سے زنا جیسی قبیح اور بدترین چیز کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو تو پاک صاف شفاف بنا دے۔ اے اللہ تمہیں توحید پر قائم رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور آخرت میں جنت الفردوس ہم سب کی نصیب میں فرما۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔